علم لدنی جو ہے نا، وہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اس لفظ سے ماخوذ ہے. جیسے من لدن کا رحمہ، من لدن کا رحمہ، یہ ایک آیت کا لفظ. اس کا مطلب ہے کہ آپ، اے اللہ، آپ کی طرف سے جو رحمت ہو. تو لدن کا مطلب ہے کی جانب سے. تو علم لدنی اس علم کو کہتے ہیں. ابھی جو قرآن شریف ہے یہ تو ہمیں حضور پاک سے ملا ہے نا. علم لدنی وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے ملے. پھر ہم کہیں گے بھئی قرآن بھی تو اللہ کی طرف سے آیا ہے. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، آیا تو ہے، لیکن حضور کی طرف آیا ہے نا قرآن. آپ کو تو حضور کے ذریعے ملا ہے نا. علم لدنی وہ ہوگا جو ڈائریکٹ اللہ آپ کو دے اپنی طرف سے، وہ علم لدنی ہوگا. اچھا، اب ہم ڈائریکٹ اللہ سے علم لدنی کیسے لیں؟ ہمیں پتہ نہیں اللہ کہاں ہے. تو پہلے تو اللہ تک رسائی ہونی چاہیے. کیوں بھائی؟ پہلے تو اللہ تک رسائی ہونی چاہیے نا، کہ اللہ تک رسائی ہو گئی، اس کے بعد دیدار الہی ہو گیا، آپ کو اللہ تک رسائی ہو گئی، اور دیدار الہی کر کے ہی آپ 2 مہینے بے ہوش رہتے ہیں، تو نوبت ہی نہیں آئے گی علم لدنی کی. دیدار الہی کرنے کے بعد بھی آپ کی پیاس نہ بجھے اور اللہ سے کہیں حل من مزید، حل من مزید، تو پھر اللہ اپنی طرف سے سوچ کے کہ چلو اس کو کچھ دے دیتا ہوں میں. یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ اللہ دینا چاہے. سمجھ گئے آپ؟ علم لدنی اللہ کی مرضی پر مبنی ہے. اللہ، اس کی دعا نہیں ہے، اس کی دعا نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے وہ دے دے. اب ظاہر ہے کہ جن کو دے گا وہ لوگ ہوں گے جو وہاں تک پہنچ گئے ہوں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ سینسبری میں کام کر رہا ہے، اللہ رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹیسکو میں کام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہے چلو آ جاؤ بھائی علم لدنی لے لو. ایسے نہیں بٹے گا نا. علم لدنی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص دوستوں کو، اور وہ بھی خاص مقصد کے لیے، وہ علم لدنی عطا فرماتا ہے. اب جیسے سرکار گوھر شاہی کا علم لدنی ہے، یہ ذکر قلب حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو ہم بتاتے ہیں نا. ذکر قلب کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ آئیں ذکر لیں اور چل جائے ذکر. اس کے لیے پہلے نفس کو پاک کرنا پڑتا ہے. قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اس کے لیے پہلے تصوف کے راستے میں سب سے پہلا قدم نفس کو پاک کرنا ہے. آپ کتابیں پڑھ لیں تصوف کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا ہوا قرآن مجید کا، اس علم کے مطابق پہلا کام نفس کو پاک کرنا ہے. اس کے بعد پھر قلب کی طہارت آئے گی، ذکر قلب آئے گا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کے جسم میں اگر ایک لقمہ بھی حرام کا ہے تو اس کا ذکر قلب جاری نہیں ہو سکتا. اب یہ وہ طریقہ ہے تصوف کا جو قرآن مجید سے اخذ کیا گیا ہے. لیکن سرکار گوھر شاہی نے فرمایا، اب سرکار گوھر شاہی کے پاس اپنا علم لدنی ہے جس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو آباد کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے. منزل وہی ہے، منزل وہی ہے. یعنی دین اسلام کے ذریعے، قرآن مجید کی تعلیم کے ذریعے بھی لوگوں کے دلوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہے نتیجتاً. لیکن اس دور میں علم لدنی کی اشد ضرورت پڑی. علم لدنی کی ضرورت کیوں پڑی؟ اب یہ وہ دور آ گیا ہے کہ جہاں پر حلال اور حرام کھانے کی تمیز نہیں رہی. جتنا چاہے آپ حلال کھانے کی کوشش کریں، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آ جائے گا.
ابھی یہاں پر دودھ ہم پیتے ہیں جو انگلینڈ میں، امریکہ میں، اس دودھ میں پتہ نہیں کیا کیا ملا ہوا ہے۔ امریکہ کینیڈا میں جا کے اگر آپ کوئی کسی ریسٹورینٹ میں چکن کھاتے ہیں تو وہ چکن میں اینٹی بایوٹک کے انجیکشن لگے ہوئے ہیں۔ اب ان انجیکشنز میں نہ جانے کون کون سے کیمیکلز ہیں، کیا کیا ہے۔ باہر جا کر آپ کوئی ایسے ہی آئس کریم ہی کھا لیں، کبھی خیال ہی نہیں آئے گا آپ کو کہ بھئی آئس کریم بھی حرام ہوگی لیکن اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ڈلی ہوئی ہو جو جیلیٹن سے بنی ہے اور آپ کھا گئے حرام۔ تو اب یہ دور ہی ایسا ہے کہ جس میں مکمل شریعت پر عمل پیرا رہنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ ہاں، اب مومن کو حکم ہے کہ آنکھیں نیچی کر کے چلے، ہم مسلمانوں کو یہی حکم ہے نا، آنکھیں نیچی کر کے چلے۔ اب وہ انگلینڈ میں رہتے ہوئے اگر لوگوں سے آنکھیں نیچی کر کے بات کریں عورتوں سے تو وہ برا مناتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اس کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے یہ آنکھیں نیچی کر کے بات کیوں کر رہا ہے۔ یا پھر دوسرا الزام یہ لگتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ جو ہے نفرت کرتا ہے عورتوں سے، یعنی ان کے چہرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے۔ یا پھر یہ کہ آج کل جو ہوا چل رہی ہے نفرتوں کی، جس میں دہشت گردی عام ہے، اسلام کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے، اور مسلمان بھی اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اور وہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ہے نا۔ اس میں جو ہے زبردستی وہ ہم کو تنگ کرنے کے لیے وہ عورتیں آ کر ہاتھ ملائیں گی، پولیس آفیسر آئے گی، ہاتھ ملاؤ، اور اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں جی ہم عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں، دیکھا یہ ٹیررسٹ ہے۔ ارے بھائی، یعنی اب ایسے حالات اور واقعات پیدا ہو گئے ہیں کہ جن میں شریعت کے احکامات کو بروئے کار لانا بڑا دشوار ہو گیا۔ دوسرا، اب نماز کی بات لے لیں، 5 وقت ہم کو نماز فرض ہے ہم پر، صحیح ہے نا۔ اب 5 کی 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا اور قضا نہ ہونا یہ بھی تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ آپ کوشش کے باوجود بھی اگر پڑھیں گے نماز تو 3 نمازیں پڑھ لیں گے باجماعت، صحیح ہے نا، 3 نمازیں پڑھ لیں گے۔ یعنی جس طرح فجر کی نماز ہے، ہو سکتا ہے کہ بھئی فجر کی نماز اگر آج 4:30 یا 4:45 بجے ہو رہی ہے تو آپ کے اختیار میں ہے، آپ اٹھے اور چلے گئے، پڑھ لی۔ پھر ظہر کی نماز ہو سکتا ہے 11 بجے ہو رہی ہو، کبھی 11 بجے ہوتی ہے، کبھی 12 بجے ہوتی ہے، وہ پڑھ لیں آپ۔ لیکن جاب بھی کر رہے ہیں آپ، خاص طور پر ان ممالک میں جو اسلامی ممالک نہیں ہیں، ان کے اندر آپ گورے کو کہیں کہ جی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو عین ممکن ہے کہ وہ کہے پیسے کٹیں گے۔ چلو پیسے کٹوانا بھی جو ہے جائز ہے، قبول ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے چلو کاٹ لو پیسے۔ لیکن بہت سی کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو اجازت نہیں دیتی، نہیں چھٹی نہیں ہے، تو اب آپ پیٹ اپنا پالیں گے یا پھر نماز پڑھیں گے؟ حالات اور واقعات ایسے ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر سب کچھ کر لیا، آپ کا جو مکان ہے وہ مارگیج پہ ہے، اس پہ انٹرسٹ لگ رہا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ مسائل بڑھ گئے ہیں۔ اب ان مسائل کی روشنی میں تو جو 1400 سال پہلے شریعت آئی تھی، جس کے ذریعے آپ نے مومن بننا ہے، آپ کے دل میں اللہ کا نام جائے گا، ذاکر قلبی مومن بنیں گے آپ، اب اس شریعت کے حوالے سے تو آپ اس شریعت پر پورا اترتے ہی نہیں ہیں، کبھی بھی مومن نہیں بنیں گے آپ۔ دیوبندی بن جائیں گے، بریلوی بن جائیں گے، سنی بن جائیں گے، شیعہ بن جائیں گے، مومن نہیں بن پائیں گے۔ تو اب ضرورت تھی کہ کوئی ایسا مجدد اعظم آئے جس کو اللہ تعالیٰ خاص علم عطا فرمائے، اور یہ جو ہمارے اندر مجبوریاں آ گئی ہیں، ہمارے اندر خامیاں آ گئی ہیں کہ اب ہم شریعت پر کاملاً عمل پیرا نہیں ہو سکتے ہیں، ان کی چھوٹ ہو جائے
اور اس خاص علم کے ذریعے اس کے طفیل ہمارے دلوں میں اللہ کا نور چلا جائے اور ہم مومن بن جائیں۔ یہ علم لدنی امام مہدی گوھر شاہی کے پاس آ گیا۔ تو اب اس علم لدنی کے ذریعے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر تجھے شراب پینے کی عادت ہے، خیر ہے، پیتا رہ، تو یہ ذکر بھی آ کے لے لے۔ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ علم لدنی اجازت دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے پی لے۔ پھر یہ ہوا کہ وہ شراب بھی پیتا رہا، اللہ اللہ بھی کرتا رہا۔ وہ جب اللہ کا نور اس کے دل میں گیا، اور دل میں جانے کے بعد خون کے اندر اللہ کا نور سرایت کر گیا، اب جب اس نے شراب پی تو نور جو خون میں چلا گیا تھا، اس نے شراب کو خون میں گھسنے نہیں دیا، الٹیاں ہونی شروع ہو گئیں، اور ایک دن وہ شراب سے آزاد ہو گیا۔ پھر جب نور نس نس میں چلا گیا، اب گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو گئی، یعنی جب اللہ کا نور اندر چلا گیا تو اب اس نور نے اس کو اندر سے پاک کرنا شروع کر دیا۔ ہاں، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ گناہوں سے بھی دور ہو جائے گا، وہ شراب سے بھی دور ہو جائے گا، ہر قسم کے جو ہے غیر شرعی کاموں سے بھی دور ہو جائے گا، اور اللہ کا نور اس کو مومن بنا دے گا۔ یہ علم لدنی۔ علم لدنی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے کہ جو جب عام علم بھیجا گیا ہے وہ ایک میجورٹی کے لیے مشکل پیدا کر دے۔ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ مجھے 70 دفعہ اللہ کا دیدار ہوا۔ ابراہیم بن ادم 70 دفعہ اللہ کا دیدار ہوا، اور میں نے علم لدنی کے 4 مسئلے اللہ سے سیکھے، ان میں سے ایک مسئلہ دنیا والوں کو بتایا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہ علم لدنی ہے نا کہ بلے شاہ نے کہا کہ نچ کے یار منا لے۔ بھائی ناچنے گانے سے اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ قرآن میں تو نہیں لکھا کہ ناچو، لیکن ادھر بلے شاہ نے کہا بلا نچیا، دل دیاں تڑکنا ابریاں، انہاں دے نال اللہ اللہ ملایا تو رب بھی راضی ہو گیا نا۔ اب یہ علم لدنی ہے نا، نہ میں پنج نمازاں نیتی نہ تسبیح کھڑکایا، بلے نو ملیا مرشد جو ایویں جا بخشایا۔ اب یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم تو نہیں ہے نا کہ نہ مرشد پکڑو نہ تسبیح پڑھو، یہ قرآن کی تعلیم تو نہیں ہے نا۔ لیکن بلے شاہ نے کہا نہ میں پنج نمازاں نیتی نہ تسبیح کھڑکایا، بلے نو ملیا مرشد جو ایویں جا بخشایا۔ جن لوگوں کو پھر باطنی علم پتہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ بلے شاہ کافر تھا، جن کو ہے معلوم تو وہ کہتے ہیں نہیں، بات جو ہے بلے شاہ کی وہ غلط نہیں ہے، ادھوری ہے۔ ہاں، غلط کیوں نہیں ہے؟ کہ اس کو جو اللہ ملا ہے نا وہ قرآن و حدیث والے راستے سے نہیں ملا، علم لدنی کے ذریعے اس کو اللہ ملا ہے۔ وہ علم لدنی تھا نا ان کے مرشد کے پاس، جس کی وجہ سے اس کو نماز روزے میں نہیں لگایا، نماز روزے میں نہیں لگایا۔ جب بلے شاہ اپنے مرشد کے پاس گئے تو مرشد نے کہا کہ بلا کیوں آیا؟ انہوں نے کہا کہ رب واسطے، اللہ کے لیے، اللہ لینا ہے۔ انہوں نے مرشد نے کہا رب دا کی پاؤنا، ادھروں پٹنا تو ادھروں لانا، کہ رب حاصل کرنا کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، ادھر سے تھوڑا سا رب نکال کے تیرے اندر ڈال دیں گے۔ اب یہ قرآن کا تو نہیں ہے نا راستہ، یہ حدیثوں کا راستہ بھی نہیں ہے، یہ علم لدنی کا راستہ ہے۔ لیکن مل تو گیا نا اس کو بھی اللہ، اور جب اللہ مل گیا تو پھر بلے شاہ کا دماغ گھوم گیا۔ ہاں، کی جانا میں کون بلیا، کی جانا میں کون، نام مومن وچ مسیتاں۔ اگر قرآن و حدیث کے ذریعے اللہ ملا ہوتا تو یہ بولتے وہ کہ نام مومن وچ مسیتاں، نام وچ کفر دیاں ریتاں، نام موسیٰ نہ فرعون، کی جانا میں کون۔ یعنی نہ تو ان نبیوں کے جو تعلیم ملی اس کے ذریعے میں اللہ تک پہنچا، اور نہ ہی میں منکر ہوں اللہ کا، اللہ تک تو پہنچ گیا ہوں لیکن نہ موسیٰ کے راستے سے اور نہ ان کے کفر کے راستے سے، کوئی تیسرا راستہ ہے، وہ تیسرا راستہ علم لدنی کا ہی تھا۔
اب میر کلال جو تھے، لوگ بیعت کے لیے ان کے پاس جاتے فیض کے لیے، وہ کہتے کہ کبڈی کھیلو وہ کہتے کبڈی کھیلو، قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کبڈی تو معلوم ہوا کہ یہ راستہ قرآن کا نہیں تھا، یہ علم لدنی کا راستہ تھا۔ جب ناچنے سے رب مل جائے، کبڈی سے اور دھمال سے رب ملے، تو وہ راستہ تصوف کا تو ہے، لیکن قرآن والا تصوف نہیں، علم لدنی والا تصوف ہے۔ کیا خیال ہے؟ اب یہ سرکار گوھر شاہی کا علم لدنی ہے، ان کا علم لدنی کیا کہتا ہے؟ ان کا علم لدنی کہتا ہے کہ تو شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، اللہ چاہیے تو آ جا۔ جب تیرے دل میں اللہ کا نور جائے گا تو تو اللہ والا ہو جائے گا۔ یہ علم لدنی ایسا ہے کہ جو مذاہب فرقہ واریت سے ہٹا کے ڈائریکٹ اللہ کی ذات تک کی بات کر رہا ہے۔ کیوں جی؟ یہ وہ علم لدنی ہے جس میں کسی کی بھی قید نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم آیا تھا، اس کے ذریعے ضروری تھا کہ کوئی پہلے موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار بنے، پھر اس تعلیم کے ذریعے اللہ تک پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آیا، ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ ابراہیم کا امتی بنے، پھر اللہ تک پہنچے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی علم آیا، پہلے ان کا امتی بنے، پھر اللہ تک پہنچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے علم دیا، پہلے وہ دین اسلام میں داخل ہو، اس کے بعد پھر اللہ اس کو ملے گا۔ سمجھ گئے نا؟ اچھا، اب جو قرآن مجید میں علم آیا، اس سے مستفیض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تو مسلمان بن۔ بائبل میں جو علم آیا، اس سے مستفیض ہونے کے لیے ضروری ہے نا کہ تو عیسائی بن۔ توریت میں جو آیا، اس کے لیے ضروری ہے کہ تو ان کا امتی بن۔ اور یہ جو علم لدنی گوھر شاہی کے پاس آیا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تو کسی کا بھی امتی بن۔ تو اللہ والا بننا چاہتا ہے تو آ، طالب بیا تار سانم روز اول با خدا۔ یہ ہر مذہب والے کے لیے کھلا ہے، ہر فرقے والے کے لیے کھلا ہے۔ اس کا پیمانہ بڑھ گیا، اس کے اندر منزل اللہ کی ذات ہے، اس کے اندر اہمیت جو ہے، سگنیفیکنس جو ہے، وہ کسی ریلیجن کو نہیں، سگنیفیکنس اس کے اندر اللہ کو ہے۔ کہ بس اب چھوڑو ان چکروں کو کہ یہ شیعہ سنی ہے، یہ سکھ ہندو یہودی ہے، ان چکروں کو چھوڑو، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی ذات تک پہنچ جاؤ۔ اب یہ علم لدنی کے ذریعے ہے، قرآن کے ذریعے تو ہندو کو اللہ نہیں کرا سکتے، کرا سکتے؟ قرآن انہی کو مومن بنائے گا نا جو اس دین میں ہوں گے، لیکن علم لدنی کا تعلق کسی دین سے نہیں، اللہ کی ذات سے ہے۔ اسی لیے وہ بغیر کسی دین کی شرط کے اللہ کی طرف سے وہ علم آیا، اللہ کی طرف لے جائے گا، وہ علم لدنی ہوگا۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.